الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید کی 25 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ، اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے پیدا کیا لوہے کو، اس میں بڑی قوت ہے اور طرح طرح کے فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ سب اس لیے تاکہ اللہ تعالی دیکھ لے کون مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زور آور، سب پر غالب ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا کہ جن رسولوں کو دعوت حق پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، انہیں روشن معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جس سے ہر کس و ناقص پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خود بخود نصیحت کرنے کے لیے نہیں تشریف لائے، بلکہ مالک نے انہیں بھیجا ہے کہ میرے بندوں کو یہ احکامات پہنچا دیں۔ عقائد کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے یہ کوششیں جو کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ان کا خود ساختہ پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ پروگرام اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تجویز کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں اس دعوت حق کو کامیابی سے پہنچانے کے لیے اور اس انقلاب حق کو پوری طرح برپا کرنے کے لیے چند انبیاء کو خصوصی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ کتاب کا تذکرہ کیا گیا، میزان کا تذکرہ کیا گیا، اور حدید، لوہے جسے کہتے ہیں لوہا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کتاب سے مراد وحی ہے جو ہر نبی، ہر پیغمبر پر نازل کی جاتی ہے، جس میں صحیح عقائد اور اعمال حسنہ کی پوری تفصیل موجود ہوتی ہے۔ اور میزان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عدل ہے، انصاف ہے۔ قتادہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح یوں بھی کی ہے کہ یعنی اس سے وہ حق مراد ہے جس پر عقل صحیح اور عقل سلیم گواہی دیتی ہے کہ یہ بات حق ہے۔ جو مریض افکار کے خلاف ہوا کرتا ہے، اور حدیث سے مراد وہ قوت ہے جو منکرین حق اور مخالفین کو کج روی سے باز رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی قوت۔ عزیزان گرامی قدر، پھر ان چیزوں کی غرض اور مقصد بیان کیا گیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ
عدل اور انصاف پر قائم ہو جائیں۔ کسی معاشرہ میں عدل کی صرف یہی ایک صورت ہوا کرتی ہے کہ حقوق اللہ کو پوری طرح ادا کیا جائے، یعنی اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت میں کوتاہی نہ برتی جائے، زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے رسولوں کے ذریعے منشور بھیجا ہے اس منشور پر انسان پوری طرح کاربند ہو جائے۔ پھر حقوق العباد ہیں، مخلوق کے حقوق ہیں، ان کا لحاظ بھی پوری طرح رکھا جائے، کسی کا حق تلف نہ کیا جائے، کسی پر تعدی ظلم زیادتی نہ کی جائے۔ باہمی تنازع اگر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رجوع کیا جائے، رسولوں کے احکامات یعنی احادیث مبارکہ جو ہمارے لیے امت کے لیے ان سے رجوع کیا جائے۔ اس کا تصفیہ پھر میزان یعنی عقل سلیم کرتی ہے، اس کے مطابق پھر انسان کا سر تسلیم خم ہو جایا کرتا ہے۔ روشن اور واضح دلائل، اور اس میں پھر جو انسان باطل سے چمٹا رہتا ہے قرآن کریم سے احادیث مبارکہ سے اسے دلائل دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص باطل سے چمٹا ہے اور حق کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو لوہے کا ڈنڈا بھی دیا ہوئے، قوتیں عطا فرمائیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ڈنڈا دیا تھا نا، تو لوہے سے مراد یہاں قوت، انہیں قوت عطا کی گئی ہے جس کی ایک ہی ضرب بد دماغوں کے دماغ کو درست کر دیتی ہے۔ اللہ کا رسول صرف حق سنانے کے لیے نہیں آتا بلکہ حق بھی سناتا ہے، حق کو پھیلاتا بھی ہے، پھر اس کی بالادستی کو قائم کرتا ہے۔ یہ رسولوں کے کام ہیں، حق سنانا، حق بجا لانا، حق پہ لوگوں کو قائم کرنا، اس کی بالادستی کو قائم کرنا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ابتدا میں مخالفین کی سختیاں ہوتی ہیں، اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ شب و روز اس کے پیش نظر ایک ہی مقصد ہوا کرتا ہے کہ حق واضح ہو جائے، حق کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، اس لیے اسے دار ارقم میں ٹھہرنا پڑتا ہے، جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں، شعبے ابی طالب میں بھی کئی سال گزارنے پڑتے ہیں، طائف کی سڑکوں پر لوگوں کی سنگباری بھی سہنی پڑتی ہے، وہ بھی ایک منظر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب حق کو علم نشرح کا فریضہ انجام دے چکتا ہے اور تمام حجت کر چکتا ہے تو پھر بدر، خندق، خیبر کے معرکوں میں وہ اپنی تلوار کو بھی بے نیام کرتا ہے تاکہ ہر طرف لوگوں کا سر غرور خاک میں ملیا میٹ کر دیا جائے اور حق کی بالادستی قائم کی جائے۔ عزیزان گرامی، قدر لوہے کے متعلق فرمایا کہ اس میں جنگی قوت بھی ہے اور اس کے علاوہ انسانی معاشرہ کے لیے فائدے بھی ہیں، جو زندگی گزارنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں لوہے کو کتنا بڑا دخل ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے بھی ہیں اور اس میں قوت بھی ہے اور جنگی قوت بھی ہے۔ لوہا بیسک چیز ہے، اس لیے یہاں حدید، بلکہ سورہ کا نام بھی سورہ حدید ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت میں یعلم کا لفظ ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ یعنی اللہ تعالیٰ جان لے، تو اس سے سننے والے کو ایک شخص پڑھتا ہے کیا پہلے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں یا علمہ کا معنی یرا ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، پہلے بھی دیکھتا ہے تاکہ اس کے عمل کو دیکھے کہ جو اس کے مقدر میں لکھا ہے کیا وہ وہی کرتا ہے، جو اس کو اختیار دیا کیا وہ وہی کرتا ہے۔ یا پھر اس علم سے مراد وہ علم ہے جس پر جزا اور سزا کا دار و مدار ہے۔ جب تک انسان وہ کرتا نہیں اس کو اس کی اچھی یعنی جزا نہیں ملتی، اور اگر جب تک اس پہ برا عمل نہیں کرتا اس کو اس کی سزا نہیں ملتی۔ تو یہاں یہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے ہر چیز کو جانتا ہے،
وہی کاتب تقدیر ہے، اسی نے تقدیریں لکھی ہیں، اسے معلوم ہے کہ یہ انسان ابھی جو پیدا بھی نہیں ہوا یہ زندگی میں کیا کرے گا، کیا یہ کھوئے گا، کیا پائے گا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ عزیزان گرامی قدر، جب انسان پھر بلوغت میں جاتا ہے تو اس کے عمل کا جو جزا سزا ہے پھر اس وقت اس کو لاگو ہوتی ہے۔ اس وقت جب لاگو ہوتی ہے، اس سے پہلے جو بلوغت کی عمر نہیں ہوتی، اس سے اگر کوئی غلطی سرزد بھی ہو جائے تو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، البتہ نیکیاں ہی رہتی ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی اجر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا مراد یہ ہے لیعلم اللہ میں اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی تشریح کئی دفعہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔